سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولذكر الله أكبر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جو کچھ کہا سنا جائے اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا ہے، تمام تر نعمتوں سے اسے مالا مال کیے ہے۔ کون سی نعمت ایسی ہے جو انسان میں ذاتی ہو، عطائی نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی نہ گئی ہو، خود سے کوئی نعمت انسان نے حاصل کر لی ہو؟ کوئی ایک نعمت ہم غور کریں کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، حتیٰ کہ ہمارا وجود، ہمارا جسم اور اس جسم کی سلامتی، اس جسم میں اعضاء کا ملنا، اعضاء کا صحیح کام کرنا، صحت کا ملنا، جو ہم نعمتیں کھا رہے ہیں ان نعمتوں کا ملنا، پھر ان نعمتوں کا جسم کو لگ جانا، پھر ان نعمتوں کا جسم کو فائدہ اور نفع پہنچانا، غور کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو، نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم شمار نہیں کر سکتے کس قدر اللہ تعالیٰ کے آپ پر، ہم پر انعامات ہیں۔ اب انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں۔ اللہ چاہتے یہ ہیں کہ ہماری سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ بندوں سے محبت رکھیں، چیزوں سے محبت رکھیں، گھر سے محبت رکھیں، گاڑی سے محبت رکھیں، جانوروں سے محبت رکھیں۔ منع نہیں ہے، اشد حبا للہ، غلبہ، تمہاری محبت کا غلبہ ہم سے ہونا چاہیے، یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو ہم اللہ کا حق نہیں دے رہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ ہماری محبت کے لائق ہمارے اللہ ہیں۔ اللہ پر جان فدا کر دیں، جان قربان کر دیں، مال فدا کر دیں، مال قربان کر دیں، وطن قربان کر دیں، رشتہ داریاں قربان کر دیں، بیوی بچے چھوڑ دیں، یہ اللہ کی محبت کا حق ہے۔ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں، اور نہیں تو قرآن بھرا پڑا ہے۔ دیکھیں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دوست کہا، خلیل کہا، ایسے تو نے کہا۔ اللہ نے ان سے یہ سارے امتحان لیے، انہیں تنہا کو کہا کہ قوم کے سامنے آ جائیں، آ گئے، حکومت سے ٹکرا جائیں، ٹکرا گئے، اکیلے ہیں، اہلیہ، بھتیجا اور کوئی بھی نہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب وطن چھوڑ دیں، وطن چھوڑ دیا، ہجرت کر لی، اولاد نہیں، اولاد آخری عمر میں دے دی، اب حکم ملا کہ اس کو اپنے پاس نہ رکھیں، آنکھوں سے دور کر دیں۔
ذرا یہ باتیں میں سنا رہا ہوں، ہم سن رہے ہیں اس لیے کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ادھر سے سنا ادھر سے. کبھی پریکٹیکلی کر کے تو دیکھیں، تصور تو کریں کہ ہم اپنے ایسا بچہ جو 80 سال کی عمر میں اولاد ملی اور کتنا پیارا ہوگا، اب بیوی کو اور بچے کو چھوڑ دیں. کہاں چھوڑ دیں؟ کسی بہت اچھے شہر میں چھوڑ دیں، کسی اچھی سوسائٹی میں چھوڑ دیں، کسی اچھے علاقے میں چھوڑ دیں جہاں طرح طرح کے اچھے لوگ رہتے ہوں، جہاں ساری سہولتیں میسر ہوں، جہاں ساری نعمتیں میسر ہوں، وہاں چھوڑ دیں؟ نہیں. جہاں اسباب زندگی میں سے ایک بھی نہیں، پانی بھی نہیں، چھت بھی نہیں سر چھپانے کے لیے، گھر بھی کوئی نہیں، کوئی جاننے والا بیمار پڑ جائے خبرگیری والا کوئی نہیں، پھر اس سے بھی آگے چلیں. آپ اور میں اگر ہم اپنی اولاد کو کوئی مشکل کام سونپتے ہیں یا ان سے کوئی لینا چاہتے ہیں تو مہینہ پہلے 2 مہینے پہلے ذہن سازی کرتے ہیں کہ بیٹا یہ دیکھو یہ کام ہے، اس میں یہ تکلیف آئے گی، یہ تکلیف آئے گی، یہ پریشانی آئے گی، گھبرانا نہیں. مہینہ 2 مہینے 4 مہینے ذہن سازی کرتے ہیں، اور یہاں کوئی ذہن سازی نہیں. ذہن سازی تو بہت آگے کی بات ہے، بتایا تک نہیں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. لیا اور لے کے چل رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں یہاں چھوڑ دوں؟ نہیں، اور آگے. یہاں چھوڑ دوں؟ نہیں، اور آگے. یہاں چھوڑ دوں؟ نہیں، اور آگے. اب جب یہ جگہ آ گئی بیت اللہ، جہاں بیت اللہ نہیں تھا، دیواریں بھی نہیں تھیں، ساری منہدم ہو گئیں اور مٹی کے نیچے چھپ گئیں. یہاں چھوڑ دوں؟ جی یہاں چھوڑ دوں. چھوڑ دیا. پھر بیوی سے یہ نہیں کہا کہ آپ فکر نہ کرنا، میں آتا رہوں گا، دیکھ بھال کرتا رہوں گا. بچے سے کہا وہ تو معصوم ہے، چند ماہ کا ہے، کچھ نہیں کہا. یہ چھوڑا، چند کلو کھجوریں ہیں اور 1 مشکیزہ پانی ہے. چند کلو کھجوریں، 1 مشکیزہ پانی، چھوڑ دیا. اور یوں پلٹنے لگے تو بیوی نے دامن پکڑ لیا. کہا خیر ہے، ناراضگی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کیوں چھوڑ رہے ہیں، کس کے سہارے پر؟ اللہ اکبر. بہت کہنے میں آسان ہے، لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ اس وقت انسان کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی ہے جب انسان یہ کوئی کام کر رہا ہے اور بتا بھی نہیں رہے. بالآخر خود اہلیہ کے ذہن میں آیا، کہا کیا اللہ نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے ایسا کرنا. بس اشارہ کر دیا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. فوراً، وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھی، فوراً کہا کہ اگر اللہ نے کہا ہے تو پھر وہ ہمارا پالنہار کافی ہے، پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اور ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلتے جب اتنا دور آ گئے کہ اب نظر نہیں آ رہا، اب ہاتھ اٹھا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے اللہ، میں نے آپ کے حکم پر سر تسلیم کم کر دیا، میں نے اپنے قلب و جگر کو آپ کے حکم پر یہاں چھوڑ دیا. یا اللہ پاک، آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، بس آپ ہیں، خالق و مالک ہیں، آپ ہیں، مجھے کوئی غم نہیں ہے. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ چھوڑا جہاں کوئی کاشتکاری نہیں، کچھ نہیں، اسباب زندگی کچھ نہیں.
فجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ اس جگہ کو ایسی محبوبیت عطا کر دے کہ لوگوں کے قلوب اس جگہ میں لگ جائیں، بار بار آئیں. تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اے اللہ انہیں ایسا رزق عطا فرما، ایسا رزق عطا فرما کہ کسی کو ایسا نہ ملا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ معمولی قربانی ہے، یہ کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی قربانی ہے. چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور پھر جب تھوڑا سا بڑا ہوا یہ بچہ، پھر حکم ملا، پھر امتحان آ گیا. اور کیا امتحان ہے؟ خواب دیکھا ہے، براہ راست نہیں کہا کہ ایسا کریں، خواب دیکھا کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں. انی اذبحک، میں ذبح کر رہا ہوں. 1 دن 2 دن 3 دن بچے کو ساتھ لیا اور نکل پڑے. بچے سے پوچھ لیا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے آپ دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر. بڑوں کی اولاد بھی بڑی ہوتی ہے، جنہیں اللہ پاک نے بڑا کام دینا ہوتا ہے. بچپن سے ہی رب کریم کی خاص ان کے اوپر رحمت ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے. ستا جی نے فوراً کہا، ابا جان ففعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں. یہ کوئی معمولی امتحان ہے؟ خود اللہ کہہ رہے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش ہے. سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پر سلام ہے. قد صدقت الرؤیا، جو آپ نے دیکھا سچ کر دکھایا. یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کی سب سے زیادہ محبت میں ہوں. میرے بندے کے دل میں سب سے زیادہ میری محبت ہونی چاہیے، کسی اور کی برداشت نہیں. باقی سب نیچے، ساری کی ساری محبتیں نیچے، صرف اللہ کی محبت اوپر. اللہ یہ چاہتے ہیں، یہ اللہ کا حق ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، بنایا ہے، ساری نعمتیں دی ہیں، یہ اس کا حق ہے. ہم اشد حبا للہ، سب سے زیادہ قوی اور مضبوط محبت اللہ کی ہے. اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت دے. اور جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس کا ذکر بھی زیادہ ہوتا ہے. جس کا کھائیں اسی کا گائیں. الانسان عبد الاحسان، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، انسان احسان کا بندہ ہے. اس لیے تو اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. کثرت سے کیا مطلب؟ میرے سے محبت جو زیادہ ہے، جس سے محبت ہوگی اس کا ذکر بھی بار بار کرو گے، ہر جگہ اس کا ذکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے رہتے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے رہتے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو آپ فرماتے غفرانک، میں آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں، آپ سے معافی طلب کرتا ہوں، آپ سے مغفرت مانگتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اب محدثین، علماء، فقہاء، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، حیران ہوئے کہ بیت الخلاء سے نکل رہا ہے انسان تو بخشش کس بات کی، معافی کس بات کی، توبہ کس بات کی؟ اب یہ کون سا موقع ہے مغفرت کا؟
बख्शिश मांगने का, तलब माफी मांगने का। उलमा ने लिखा असल बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी हर वक्त अल्लाह का जिक्र करना, अला कुल्ली अहयान, हर वक्त अल्लाह के जिक्र में रहना। अब बैतुल खला में जब इंसान गया कज़ाए हाजत के लिए, तो अब उस वक्त मजबूरन बादिले नाखास्ता जबान को रोकना है, जबान को रोकना है। अब इतनी देर जितनी देर कज़ाए हाजत में बैठे हैं, जबान खामोश है, जबान खामोश है। इस खामोशी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाते और आकर के फरमाते, ऐ अल्लाह मैं माफी चाहता हूं, ये जो वक्त आपके जिक्र के बगैर गुजरा मेरा बस नहीं था, इस बात पर मैं आपसे बख्शिश तलब करता हूं, माफी मांगता हूं। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये बतला रहे हैं, अल्लाह हमसे ये चाहते हैं कि बंदा मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत दे और सबसे ज्यादा मेरा जिक्र करे, किसी और का नहीं, मेरा जिक्र करे। और जगह जगह फरमाया, फइज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। लोग हज से फारग हो गए, मिना आ गए। अब मिना में कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, टैंकरी मार दी, बस फारग हो गए। कुर्बानी तो पहले दिन ही हो गई। 10 ज़िलहज्जा को बड़े शैतान को कैंकरी मारी, सर मुंडा लिया। अब उसके बाद तवाफ़े ज़ियारत रह गया। 12 तारीख की मगरब तक तवाफ़े ज़ियारत किसी वक्त भी जाके कर ले। इसके बाद 3 दिन मिना में रुके हुए हैं। अब काम कोई नहीं, समझ ये रहा है हाजी कि मेरे सारे काम फारिग हो गए, मैंने एहराम खोल दिया, वुकूफ़े अरफा कर लिया, मुज़दलिफ़ा से फारिग हो गया, कुर्बानी कर ली, तवाफ़े ज़ियारत भी कर लिया। अब मैं यहां पड़ा हुआ हूं मिना में, 3 दिन मिना में पड़ा है। और लोग पहले मिना में इन दिनों में अपने आबाओ अजदाद के कारनामे बयान करते, जमा हो जाते, जाहिर है काम जो कोई नहीं, इकट्ठे हो गए। एक ने कहा मेरा बाप ऐसा था, वो इतनी मेहमान नवाजी किया करता था। दूसरे ने कहा मेरा बाप ऐसा बहादुर था। तीसरे ने कहा मेरा बाप ऐसा था। अब लगे अपने अपने आबाओ अजदाद के कारनामे। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं, फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। फरमाया जब हज के अय्याम से, हज के तमाम मनासिक से फारिग हो गए, अब तुम अपने अल्लाह का जिक्र करो। कितना का आबाइकुम, जिस तरह तुम अपने आबाओ अजदाद का करते हो। औ अशद्द ज़िक्रा, औ अशद्द ज़िक्रा, इससे भी कहीं ज्यादा, इससे भी कहीं ज्यादा। आबाओ अजदाद का जिक्र जब करता है तो फख्र से करता है, आबाओ अजदाद का जिक्र करता है तो मोहब्बत से करता है, आबाओ अजदाद का जिक्र करता है तो लज्जत हासिल होती है, आबाओ अजदाद का जिक्र करता है तो दिल चाहता है करता ही रहे, करता ही रहे। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं, जब जैसे अपने आबाओ अजदाद का जिक्र करते हो, इससे कहीं ज्यादा औ अशद्द ज़िक्रा, इससे कहीं ज्यादा अल्लाह का जिक्र करो। और क्या कहा, वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात, इन गिनती के दिनों में, ये जो दिन हैं, इन दिनों में अल्लाह का जिक्र करो। ये दिन मामूली दिन नहीं, बहुत बड़े दिन हैं, बहुत बड़े दिन हैं। तवाफ़े ज़ियारत जो फर्ज है इन दिनों में रखा, वुकूफ़े अरफा जो फर्ज है इन दिनों में रखा, रमीए जमरात जो वाजिब है इन दिनों में रखा, कुर्बानी इन दिनों में रखी, तकबीरात तशरीक इन दिनों में रखा। आपका रोजा कज़ा हो जाए, आप अगले महीने कज़ा कर लें, उससे अगले महीने कज़ा कर लें, उससे अगले महीने कज़ा कर लें। लेकिन आपका हज कज़ा हो जाए या खराब हो जाए तो आप अगले महीने हज कज़ा कर लें, नहीं होगा। उससे अगले महीने कज़ा कर लें, नहीं होगा। उससे अगले महीने कज़ा कर लें, नहीं होगा। हज इन्हीं दिनों में कज़ा करना होगा। समझो इन दिनों की अहमियत को।
آپ کی رمی جمرات رہ گئی، ان دنوں میں قضا نہیں ہے، قربانی انہی دنوں میں ہے، تکبیرات تشریق انہی دنوں میں ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ دن کوئی معمولی دن ہے، یہ بہت بڑے دن ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ گنتی کے دن ہیں، کوئی زیادہ نہیں، چند دن ہیں. ان دنوں میں خوب اللہ کا ذکر کرو. اب ہم سمجھتے ہیں قربانی ہو گئی، اب کیا باقی بچا؟ اب تو کچھ بھی نہیں بچا. قربانی ہو گئی، عید پڑھ لی، اب ہم فارغ ہو گئے. اب ہمارے 2 دن گھر میں ہیں، 3 دن گھر میں ہیں. اب کیا ہونا ہے؟ اب جہاں بیٹھے بھئی اس دفعہ منڈی بہت مہنگی تھی، بھئی فلاں آدمی تو بھئی ایسی گائے لایا تھا، ارے بھئی فلاں لوگوں کو تو گوشت بنانے والوں نے بڑا پریشان کیا. سوائے ان تذکروں کے اور کچھ ہے نہیں ہمارے پاس، اور کچھ ہے نہیں. اور ہمیں پتہ نہیں کہ یہ دن کتنی اہمیت کے حامل ہیں، کتنی اہمیت کے حامل ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دن وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان گنتی کے دنوں میں خوب اللہ کا ذکر کرو، خوب اللہ کا ذکر کرو. اور یہ دن ایسی ہیں کہ جو عبادتیں ان دنوں میں رکھی ہیں کسی اور دن میں ہے نہیں. اب ان دنوں میں اللہ کا ذکر کیا ہے؟ دیکھو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، او اشد ذکرا، خوب ذکر کرو، خوب ذکر کرو. ہم نماز کے بعد تو تکبیرات تشریق کہہ لیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ خوب نہیں ہے، ہو گیا، خوب نہیں ہے. اللہ کیا چاہتے ہیں کہ ان دنوں میں تمہارا کوئی لمحہ، کوئی گھڑی ہمارے ذکر سے غافل نہ ہو. یہ ہماری محبت کا حق ہے، یہ ہمارے تعلق کا حق ہے، یہ ہمارے خدا ہونے کا، آقا ہونے کا حق ہے، یہ ہمارے پیدا کرنے کا حق ہے. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم ہمارے بندے ہو. ہم چاہتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ محبت ہمیں دو، سب سے زیادہ ذکر ہمارا کرو. تو میرے عزیزو، یہ دن جو ابھی چل رہے ہیں کل تک، یہ دن بہت اہمیت کے حامل ہیں. ان دنوں میں خوب ذکر کرنا چاہیے. اور ذکر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. فرمایا ذکر کا سردار لا الہ الا اللہ. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مینا میں بھیجا سفید خچر پر سوار کر کے، فرمایا جاؤ لوگوں کو کہو کہ یہ دن کھانے پینے کے دن ہیں، کھاؤ پیو کوئی ممانعت نہیں، لیکن اللہ کا ذکر بھی خوب کرو. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ میں جا کر کے لوگوں میں منادی کروں، لوگوں کو کہوں کہ لوگوں اللہ کا حکم ہے ان دنوں میں خوب اللہ کا ذکر کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ذکر کرتے، ایسا ذکر کرتے، ان کی آواز سن کر بازار والے ذکر اونچا کر دیتے. پورا مینا تکبیرات سے اللہ کے ذکر سے گونج جاتا. اٹھاؤ تفسیر ابن کثیر دیکھو. عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ دن جو قربانی ہو گئی، دیکھو ہم نے ایک عمل کر دیا. مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، آپ معرف القرآن اٹھائیں. حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے جامی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار لے کر کے آ رہے تھے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ کے گورنر کو حکم دیا کہ اس کو آنے نہ دو، روک دو. ان سے تعلق تھا، ان سے بیعت کا تعلق تھا، عقیدت کا تعلق تھا. اور ایسے اللہ والے کہ اپنے سر پر ہر وقت ایک نور دیکھتے تھے سر پر، اور خاص طور پر جب عبادت میں ہوتے تو زیادہ نور دیکھتے. آئے حج کیا، جب حج کر کے واپس گئے تو دیکھا کہ یہ جو نہ سر پہ نور رہتا تھا، ایک لڑی نور کی تھی، یہ ختم ہو گئی. اب بڑے پریشان ہوئے، اپنے ان سے بزرگوں سے ملے، حضرت جامی سے ملے کہ حضرت یہ کیا ہوا؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ حج سے اس میں اور اضافہ ہوگا، یہ نور کی لڑی جو تھی میں اپنے سر پہ دیکھ رہا تھا یہ تو ختم ہو گئی. حضرت نے فرمایا کہ میاں یہ جو آپ نے حج کیا، آپ کے اندر میں ایک کبر آ گیا، کہ میں تو حاجی بن گیا،
میں تو حاجی بن گیا، اس کبر سے یہ نیکی برباد ہو گئی۔ صرف یہی برباد نہیں ہوئی، پہلی کو بھی لے ڈوبی۔ تو پتا چلا کبھی نیکی آگے بڑھا دیتی ہے، کبھی بظاہر نیکی اس میں ریا آ گئی، دکھلاوا آ گیا، وہ دوسرے کو بھی لے ڈوبی۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ دن اللہ کے ذکر کے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے ہیں، تلاوت کے ہیں، دعاؤں کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔